لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد گزشتہ آیات میں اولا جنت کی اور مغفرت کی طرف مسارعت کا حکم دیا گیا اور لپکنے کا حکم دیا گیا کہ لپکو اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد متقین جن کے لیے یہ جنت بنائی گئی ہے ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا کہ ان کے اعمال کیسے ہوگے اور متقین لوگوں کی پہچان کیا ہے، اور آخر میں پھر اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد وعدہ کیا گیا کہ انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے ان کے پروردگار کی جانب سے اور وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ اب دوبارہ نصیحت مکمل کرنے کے لیے آیت کا بیان کرتے ہیں جو کہ ابھی تلاوت کی گئی، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، کہ یقیناً تم سے قبل، تم سے پہلے مختلف طریقے والے گزر چکے ہیں، مختلف قومیں گزر چکی ہے، مختلف امتیں گزر چکی ہے۔ فسیروا فی الارض، سو تم روئے زمین پر چلو، سفر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو یہ تاریخی اعتبار سے نصیحت کرنے کی یہاں پر جو ہے نصیحت کی گئی آیت کے ذریعے سے۔ اسی طرح اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہمتیں پست ہونے لگی، وہ شکست جو انہیں حاصل ہوئی تھی درمیان جنگ میں اس کی وجہ سے، تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے قد خلت من قبلکم، کہ افسوس مت کرو اس سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی۔ سنن یعنی یہاں پر امت سے مراد ہے، قوم مراد ہے، کہ اس سے پہلے کتنی ہی امت گزر چکی۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام آخر کار کیا ہوا۔ ابھی بھلے ہی تم کو لگ رہا ہے کہ یہ قریش تم پر غلبہ پا چکے ہیں اور تمہیں جو ہے نقصان پہنچا چکے ہیں، لیکن عاقبت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے ہمیشہ سے ظالموں اور جھٹلانے والوں کا ہم نے کیا انجام کیا ہے، تم زمین میں سیر و سیاحت کرو تو تمہیں معلوم ہوگا۔ اس کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے کبھی فرماتے ہیں فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ دیکھو یہ ان کے مکانات ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے انہوں نے ظلم کیا۔ تو اس طرح کی آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیے کہ جو ظالم اور ظلم کرنے والے تھے ان کے مکانات جو کھنڈر ہو چکے تھے، وہ بستی جہاں پر وہ آباد تھے ان کی ویرانی کی طرف جو ہے براہ راست اشارہ کر کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ دیکھ لو اب ان کا کیا انجام ہے، کہ یہ قومیں بھی جو ہے سرکش ہو چکی تھی اور اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی تھی، تو ان کا کیا انجام ہوا، تو اس سے عبرت حاصل کر لو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو گویا کہ تاریخی اعتبار سے یہاں پر جو تاریخ کی اہمیت بیان کی گئی، اور قرآن میں جو پچھلی قوموں کی واقعات بیان کیے گئے اس کا ایک مقصد بھی گویا کہ یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات معلوم کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے، تاکہ اس سے آدمی عبرت حاصل کرے کہ کس وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، کس وجہ سے ان کو جو ہے
निस्त तो नाबूद कर दिया गया। वो क्या वजूहात थी, और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से उनका आखिरकार अंजाम क्या हुआ। बावजूद इसके कि तमाम मालो दौलत और कुवत वक्त की उनके पास मौजूद थे, हर वक्त अंजाम यही हुआ। फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन। अल्लाह ताला यहाँ पे अंजाम को नहीं जिक्र कर रहे, क्योंकि अंजाम बिल्कुल साफ और रोशन है कि सब हलाक हो गए, तहस नहस हो गए। सिर्फ देखने के लिए कह रहे, फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन, देख लो जितने भी झुटलाने वाले थे उनका अंजाम। तो ये वक्ती जो तुमको नुकसान पहुंचाए कुरैश से, उससे मायूस होने की कोई जरूरत। इसी वजह से उलमाए किराम ने माँ कबल की उम्मत के हालात पढ़ने को और उनके सफर करने को, सियाहत करने को उन मकामात में, इस नियत से, इबरत हासिल करने की नियत से ये मुस्तहब लिखा है। चाहे अब ये मालूमात आपको सफर ट्रेवल करने के जरिए से हासिल हो या किताबों के पढ़ने से हासिल हो, जो ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक्स होती है उसको पढ़ने से अगर आपको हासिल हो, तो ये भी क्या है, उलमाए किराम क्या कहते हैं इसको, मुस्तहब करार देते हैं। इसी वजह से हाजा बयानुल लिन्नास व हुदन व मौइदतुल लिलमुत्तकीन। तो ये एक ऐलान है लोगों के लिए, यानी ये कुरान शरीफ और ये जो ऊपर जिक्र करदा वादे और वईद है, ये तमाम लोगों के लिए बयान है, यानी वजाहत है पूरी तरह कि सीधा रास्ता कौन सा है और गुमराह कर देने वाला रास्ता कौन सा है, और सीधे रास्ते पर क्या इनामात मिलने वाले, और गुमराह गुमराह करने वाले रास्ते के अंजामात क्या है, और फिर उसकी नज़ीर दुनिया में ही अल्लाह ताला ने कैसे उसको जो है जाहिर के। तो ये पूरा बयान है तमाम लोगों के लिए। हर आदमी इस किताब को पढ़कर इस बयान से क्या कर सकता है, फायदा। हादा बयानुल लिन्नास, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बयान है कि अल्लाह उसके रसूल को झुटलाने वालों का क्या हाल हुआ और जालिम और मुतकब्बिरीन का क्या हाल हुआ। वह हुदन व मौइदतुल लिलमुत्तकीन, और हिदायत है और नसीहत है मुत्तकीन के लिए, मुत्तकियों के लिए। ये बयान तो सबके लिए है, लेकिन जो मुत्तकी लोग हैं, खुदा से डरने वाले लोग हैं, उनके लिए किताब सिर्फ बयान तक महदूद नहीं है, बल्कि उनके लिए तो ये हिदायत भी है और नसीहत भी है। यानी इसके बयान करदा अहकामात पर वो मुत्तकी लोग क्या करते, अमल करते, और जिन चीजों से इस किताब ने रोका है उससे रोकते हैं। वमौइदतुल लिल, तो बयान तो ये सबके लिए है। अलबत्ता जो अल्लाह से डरता है वो क्या करता है, इसके बयान कर जो अहकामात है उस पर अमल करता है, तो उसके लिए हिदायत बन जाती है किताब। व मौइदा, और जिन जिन चीजों से इस किताब में रोका गया है, तो अल्लाह से डरने वाले लोग उससे रुक जाते हैं, तो वो नसीहत बन जाती है। व मौइदा, तो मुत्तकीन लोगों के लिए और खुदा से डरने वालों लोगों के लिए हिदायत है और नसीहत है। वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलाउन इन कुंतुम मुमिनीन। जैसा कि इससे पहले जंगे उहद ही का बयान चल रहा था और उसी के पेशे नजर आयतों की इब्तिदा हुई थी इस रुकू से मा कबल के, तो अब उसी जंगे उहद की तरफ इशारा है दोबारा। जंगे उहद जिसका पस मंजर आप हजरात के सामने बयान किया गया मुख्तसरन, कि शुरुआत में तो मुसलमानों को फतह हासिल हो रही थी, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो फतह जो है शिकस्त में तब्दील हो गई, और जो है अफरा तफरी का माहौल जो है कायम हो गया। यहाँ तक कि फिर आखिर में अल्लाह ताला ने जो है संभाल लिया, और फिर किसी तरह वो जंग जो है संभल गई आखिर में। लेकिन बीच में जो है एक बहुत बड़ा जो है नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा। चुनांचे 70 सहाबा शहीद हो गए इस जंग में, जंगे उहद में। और जलीलुल कद्र सब जो है चोटी के सहाबा थे, वो 70 सहाबा इसमें शहीद हो गए, और बेशुमार सहाबा जो है वो जख्मी हो गए, और यहाँ तक कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो गए। उसका बयान अभी आगे इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पर आए। इस जंग में हुआ क्या था कि मुसलमानों को जो एक बड़ा नुकसान पहुंचा, उसकी वजह से इम्कान था कि अभी इनकी हिम्मतें पस्त हो जाएगी इस जंग के बाद, और अल्लाह ताला ने जो पूरे आलम में इनको इमामत का एक फरीजा सौंपा है,
کہ اس دین کو لے کر تمہیں پوری دنیا میں کیا کرنا ہے، غالب ہونا ہے اور منصب امامت کو سنبھالنا ہے، کہیں وہ اس فریضے سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ اس جنگ میں جو ناکامی ان کو پیش آئی اس کی وجہ سے ان کی ہمتیں اور حوصلے کیا ہو جائے، پست نہ ہو جائے، اور وہ اس فریضے سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ تو اس وجہ سے یہ پوری آیتیں دیکھیے یہاں پر ذکر کی گئی، تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے ولا تہینوا، اور ہمت نہ ہارو، یعنی صحابہ کرام کے مخاطب کر کے، اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ ولا تہینوا، اور ہمت نہ ہارو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن رہے، ان کنتم مؤمنین، یعنی ہمت نہ ہارو، یعنی کم ہمتی میں مبتلا مت ہو جاؤ اور مایوسی کا شکار نہ ہو جاؤ اس بات سے کہ تم کفار کا مقابلہ کرو، کہ اب اس جو نقصان تمہیں ہوا ہے اس نقصان کی وجہ سے اب ڈپریشن میں مت چلے جاؤ، یا اسی طرح سے اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر جو ہے کفار سے مقابلے سے پیچھے نہ ہٹو۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، اور نہ ہی غم کرو، یعنی جو تم کو نقصان ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی جو اتنے صحابہ شہید ہو گئے اور اتنا جو ہے اتنا سارا نقصان مسلمانوں کو اس جنگ میں ہوا، تو اس پر غم نہ کرو۔ ولا تحزنوا وانتم الاعلون، یقیناً غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہے اور مومن رہے۔ تو اس آیت میں بڑی بڑی نصیحت کی گئی۔ سب سے پہلے تو ہمت نہ ہارنے کی نصیحت کی گئی، کہ اگر یہ لڑائی میں تم کو تھوڑی شکست حاصل ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم ہمت ہار لو اور آگے جو ہے کمزوری کا اظہار کرو، اور نہ ہی تمہیں چاہیے کہ تم غم کرو کہ جو نقصان تمہیں پہنچ چکا ہے اب اسی کو لے کر بیٹھ جاؤ، اسی کے غم میں بیٹھے ہوئے ہو، بلکہ ان اسباب کی طرف نگاہیں دوڑاؤ، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں بھی ذکر ہوا۔ دیکھو کہ کون کون سی کمی تھی جس کی وجہ سے تم کو اس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی تیاری کو مکمل رکھو اور اللہ پر جو ہے یقین رکھو۔ وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ یہ گویا کہ اس وقت جنگ احد میں جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ بہت بڑی تسلی تھی، ان کنتم مومن، اگر تمہیں یقین ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے اگر تم کو مجھ پر یقین ہے تو یاد رکھو انتم الاعلون، بہت بڑی بات، یعنی بہت بڑی تسلی کی جو ہے آیت ہے جو یہ صحابہ کرام پر نازل ہوئی۔ تو یہ گویا کہ ایک بشارت بھی ہے کہ وقتی طور پہ اگرچہ تم کو یہاں پر نقصان ہوا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے تم کو غلبہ حاصل ہونے والا ہے۔ اور تاریخ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں جو نقصان مسلمانوں کو ہوا اس کے بعد ہی مسلمانوں کو جو ہے فتح اور غلبہ جو ہے انتہائی درجے تک حاصل ہوا ہے، وہ اسی جنگ کے بعد حاصل ہوا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت تھی مسلمانوں کو، تو اس انداز سے بیان کیا کہ تم ہی غلبہ رکھو گے، ان کنتم مومن، اگر تم کو مجھ پر یقین ہے، بشرطے کہ میرے اس بشارت پر ایمان لاؤ، اس پر یقین رکھو، اور جو ہے جو ہو چکا اس پر غم نہ کرو، اور اس کا جو ہے صدمے میں بس اپنے آپ کو مبتلا مت رکھو۔ یمسسکم کرح فقد مس القوم کرح مثلہ، اب اور تسلی کے لیے آیت کی وضاحت کی جا رہی ہے، اگر تمہیں زخم پہنچ جائے، یمسسکم کرح، اگر تمہیں زخم پہنچ چکا، فقد مس القوم کرح مثلہ، تو ان لوگوں کو بھی تو ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، یعنی کن لوگوں کو؟ ارے قریش کو، یعنی جنگ احد میں تم کو ان کی طرف سے کیا پہنچا؟ نقصان پہنچا، تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی تو نقصان پہنچ چکا ہے بدر میں۔ بدر میں ان کے کتنے افراد شہید ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے؟ بدر میں جو ہے 70 جو ہے وہ کفار کیا ہو گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی اگر تمہیں نقصان پہنچ چکا ہے تو یہی نقصان انہیں بھی تو پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم ان ایام کو الٹ پھیر تو لوگوں کے درمیان کرتے ہی رہتے ہیں، اور یہی تو دنیا کا ضابطہ ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی قوم کو دائمی غلبہ اللہ تعالیٰ نے کبھی دیا ہی نہیں ہے کہ بس یہی قوم ہے یہی غالب رہنے والی ہے قیامت تک۔
یہ تو دنیا کا ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ تکلیف اور راحت کو آپس میں قوموں کے درمیان کیا ہے پھیرتے بدلتے رہتے ہیں. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے کہ ہم ان ایام کو الٹ پھیر تو لوگوں کے درمیان کرتے رہتے ہیں. تو اگر ابھی تم کو نقصان پہنچا ہے تو اس سے پہلے انہیں نقصان پہنچ چکا ہے. اسی طرح مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ایام کو پھیرنے بدلنے کی حکمت کیا ہے. اس کی بہت ساری حکمت ہے. اس میں سے چند یہ بیان ہے کہ اگر صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ غلبہ خاص ہو جاتا، مسلمانوں ہی کے ساتھ کیا ہو جاتا فتح و نصرت، اور ہر وقت جو ہے انہی کے ساتھ جو ہے غلبہ جو ہے اللہ تعالیٰ مختص کر دیتے، تو پھر ایمان لانا کوئی کمال کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. تو دنیا میں جو ایمان اور کفر یہ دونوں کا چوائس دیا گیا ہے آدمی کو، کیا چاہے تو مومن بن جا چاہے تو کافر بن جا. لیکن یہ ایمان اور کفر لانا یہ بغیر کسی خارجی سبب کے، بغیر کسی خارجی داعیے کے ہو، کہ آدمی جو ایمان لائے وہ قرآن کو اور اس کی حقانیت کو دیکھ کر لائے، اس کے دلائل کو دیکھ کر لائے اور حق بات کو سمجھ کر لائے. اور اگر یہ غلبہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہو جاتا تو یہ تکلیف جو ہوتی ہے، امتحان جو ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا، پھر تو سبھی کیا ہو جاتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر اس کا الٹا کر دیتے ہیں، صرف کفار کے ساتھ ہی غلبے کو خاص کر دیتے ہیں، تب بھی کیا ہو جاتا جو کمزور اور کمزور طبقہ ہے ان کے لیے کیا ہو جاتی ہے چیز اور زیادہ بہت زیادہ بھاری پڑ جاتی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ضابطہ یہ رکھا کہ اس میں قوموں کو غلبہ اور شکست یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھیرتے بدلتے رہے. کبھی کسی قوم کو دائمی غلبہ اللہ تعالیٰ نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو ایام ہے، ہم ان کو الٹتے پھیرتے رہتے ہیں. تو اس پر مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابو سفیان جو کہ جنگ احد میں لیڈر تھا، ان کا جو ہے سپہ سالار تھا، وہ جبل یعنی پہاڑ پر چڑھا اور اس نے جو ہے ندا لگائی تھی اولو حبل، کہ اولو حبل یہ جو ہے کعبے میں ایک بت کا نام تھا. تو اس کی جو ہے ندا لگا رہا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آگے بڑھو یہاں تک کہ تم اس بلند پہاڑ کی طرح ہو جاؤ، یعنی اس بت کی برکت سے تم کیا ہو جاؤ اس بلند پہاڑ کی طرح ہو جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر کھڑے ہو جاؤ، اس کو جواب دو. اور وہ وقت وہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر پھیل چکی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جواب دیا اللہ اعلم اعلی و اجل، اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے، وہ اجل اور سب سے زیادہ جلیل و قدر ہے. تو اس نے جو ہے وہ اس طرح کے جملے کا ہے. ابو سفیان نے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ تو جنگ ہے، ہار جیت کا نام ہے، والحرب سجال. تو ہاں آج تمہارے قتل ہوئے، جنگ بدر میں ہمارے قتل ہوئے، تو ہم لوگ سب برابر ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا لا سوا، کہ ہم اور تمہارے میں ہرگز برابری نہیں ہے. قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، بلکہ ہمارے جو مقتولین ہیں وہ جنت میں اور تمہارے مقتولین وہ جہنم میں. کہ اگرچہ ہم اگر شہید بھی ہو جائے تو شہادت بھی ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ ہم دین حق پر رہتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، نہ کہ دین باطل اور غلط راستے میں رہ کر ہم نے جو ہے اپنی جانوں کو کھویا ہے. تو اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا. تو بہرحال یہ آیت سے یہی سمجھانا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شکست دی وہ اس وجہ سے کہ یہ پہلی جو تسلی کی وجہ یہاں پہ بیان کی کہ یہ ایام کو ہم پھیرتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی تمہیں شکست حاصل ہوگی، کبھی انہیں فتح حاصل ہوگی. تو دنیاوی فتح کا حاصل ہونا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، یہ یہاں پہ سمجھانا مقصود ہے کہ جو قوم غالب ہے دنیا میں وہ جو ہے اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ وہ تلک الایام نداولها بین الناس، بس اللہ کا ایک طریقہ ہے اور جس کے پیش نظر ابھی ان کے جو حصے میں غلبہ آیا ہے. اور اگر کوئی قوم مغلوب ہے تو ان سے اللہ کے ناراض ہونے کی یہ اللہ کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس قوم سے کیا ہے ناراض ہے، اس کو چھوڑ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
تو آج کا جو سینیریو ہے اس میں بھی آپ اس کو فٹ کر لو کہ اگرچہ آج جو ہے ایمان لانے والے وہ سب سے زیادہ کیا ہے تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس قوم سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے ساتھ ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ البتہ دنیا میں جو مسائل کفار کے ساتھ پیش آتے ہیں، دو حالت ہے، ایک تو مصیبت اور ایک تو شکست ہے، ایک غلبہ ہے۔ تو کفار کو جو غلبہ حاصل ہوتا ہے، جو آسانیاں حاصل ہوتی ہے، وہ بطور استدراج کے حاصل ہوتی ہے۔ کس کے حاصل ہوتی ہے؟ یعنی ڈھیل کے طور پہ حاصل ہوتی ہے۔ وہ کفار کو اللہ تعالیٰ فتح اور غلبہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ڈھیل دیتے ہیں۔ ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوت کو اور اپنے زوم کے مطابق اپنی طاقتوں کو اور زیادہ اکٹھا کر لے اور زیادہ سمیٹ لے۔ ان کا تکبر کیا ہے؟ وہ پیک کو پہنچ جائے ایک دم، بعد میں کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ بھئی ہم جو ہے ہمارے پاس یہ وسائل نہ تھے اور یہ نہیں تھے، اس کے لیے ہم کو شکست ہو گئی۔ ان کے خیال میں جتنے قوت کے اسباب ہے اس سب کو اکٹھا کر لے اور اپنے تکبر کو خوب مضبوط کر لے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ استدراج دیتا ہے اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ پکڑتے اور ان کو ایسے ان کی پکڑ کو عبرت کا نشان بنا دیتے قیامت تک کے لیے، کہ ان کو جو شکست ملی وہ کسی دنیاوی کمی کی وجہ سے نہیں ملی، محض اس وجہ سے ملی کہ وہ کیا ہو چکے تھے؟ سرکش ہو چکے تھے، اور یہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے بنتا ہے۔ تو کفار کو جو غلبہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی، اور ان کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ عبرت بن جاتی ہے۔ ان کے اوپر جو مصیبت ہوتی ہے وہ عبرت بن جاتی ہے، اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ اور زیادہ سخت ترین ہے۔ اور یہ دو حالتیں جو مسلمانوں کو پیش آتی ہے، یا تو غلبہ یا مصیبت، تو مسلمانوں کو جو غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ گویا کہ ایک انعام کے طور پہ حاصل ہوتا ہے اللہ کے، وہ استدراج کے طور پہ حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ انعام کے طور پہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو آپ بچے کو کیا ہے بولو کھیل لے بھائی، اس نے اپنی پڑھائی جو ہے پوری کر لی، آپ اس کو کیا بول رہے ہو؟ جاؤ کھیل لو، تھوڑا وقت فریش ہو جاؤ، جاؤ گھومو پھر لو۔ اور ایک جو ہے وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے، اس کو جو ہے آپ کیسے بول رہے ہو؟ آپ غصے والے انداز میں کھیلو، کھیلو کھیلو اور کھیلو، جاؤ جاؤ باہر گھومو تم لوگ۔ دونوں میں کیا ہے؟ تو مسلمانوں کو جو غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ بطور کیسے ہوتا ہے؟ وہ انعام پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر ان کو شکست حاصل ہو جائے، اگر ان کو کیا ہو جائے، تو وہ شکست ان کے لیے دنیا میں ان کے اجر کو زیادہ کرنے کے لیے اور ان کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے، اور اگر وہ اس میں شہید ہو گئے، قتل کر دی جائے، تو آخرت میں ان کو شہادت کے مرتبے میں لے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے غلبہ ہو یا شکست تو دونوں کیا ہے ان کے لیے؟ بطور رحمت کے کیا ہے؟ تو یہ دنیاوی غلبہ اور شکست یہ کوئی اللہ کی رضامندی کی علامت، اس کو ہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہو۔ جنگ احد میں بہت سارے صحابہ کی ہمتیں پست ہو گئی، تو ان کو اس طرح تسلی دے رہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو جو ہے ایام ہے، ہم اس کو پھیرتے بدلتے رہتے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہاں پہ آگے آیت میں ارشاد فرما رہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ اس وجہ سے ہوا تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ کو شہید بنائے۔ اس طرح کی جو ہے آیت دوسرے جو ہے دوسرے مقامات پر بھی جو ہے ذکر کیا گیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے کہ جب نصرت کے اور اسی طرح غلبے کے حالات چل رہے ہو، غلبے کا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے فیصلہ چل رہا ہو، تو اس وقت تو بہت سارے لوگ کیا ہے وہ اس ایمان کی باؤنڈری کے اندر کیا ہے وہ نظر آتے ہیں، اور سارے ہی لوگ کیا ہے قرآن کے اور ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں، اس کے لیے مخلص جو ہے نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ جب اسی دین کے خاطر ان کو ستایا جاتا ہے، جب اسی دین کے خاطر ان پر پریشانی اور مشکلات آتی ہے، تب اب آدمی جو ہے اس کے دین پر رہنے کو یا تو ترجیح دیتا ہے اور مشکلات کو صبر کرتا ہے، یا تو بے صبری میں دین کو کیا کر دیتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو
उसी वक्त पता चलता है कि कौन हकीकी ईमान लाने वाला है, जिसको अल्लाह के वादों पर पक्का यकीन है, उसकी किताब पर पक्का यकीन है। तो वलियालम अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह ताला को मालूम हो जाए कौन ईमान वाले हैं। तो अब इस पे इश्काल होएगा आपको कि अल्लाह ताला को पहले से नहीं मालूम था कि इसमें से जो ये जो जाहिरी जो कौम है उसमें से बहुत सारे लोग ईमान वाले नहीं है, वो बहुत सारे क्या है? उसका जवाब ये है कि यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे वलियालम अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह को मालूम हो जाए ईमान वाले, यानी उनका इजहार हो जाए। उनका क्या हो जाए? इजहार हो जाए, जाहिर हो जाए उनका अमल, कि ये जो है वो ईमान पर टिके रहे, और इनको अल्लाह ताला ने क्या दिया? गलबा और नुसरत दिया। और जब कयामत में अल्लाह ताला इनके साथ अपना इनामात जो है और अपनी नवाजिशात इनको अता करे, तो किसको कोई सवाल और इश्काल ना रहे, हुज्जत कायम हो जाए कि इनका ईमान क्या हो चुका है, दुनिया ही में क्या हो चुका है, वो साबित हो चुका है और प्रूव हो चुका है। तो इनके ऊपर जो अल्लाह ताला की नवाजिश दुनिया में होने वाली है और आखिरत में होने वाली है, उस पर हुज्जत कायम हो जाए। वलियअलमल्लज़ीना आमनू, तो इसका मतलब ये है कि वो उस उनके ईमान का इजहार हो जाए, उनके ईमान का क्या हो जाए। वयत्तखिद मिनकुम शुहदा, और ताकि तुम में से कुछ को शहीद बनाए, यानी ये शर्फ बख्शे, ये नेमत बख्शे कि अल्लाह के नाम पर उनको अपनी जानें कुर्बान करने की तौफीक हो जाए, जो कि एक मोमिन, मर्द मोमिन के लिए सबसे बड़ी सआदत है, उसकी सबसे बड़ी तमन्ना है। जान तो दुनिया में कुर्बान होने ही वाली है, लेकिन अगर अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाए तो इससे बढ़कर एक मर्द मोमिन के लिए कोई, तो ये जो है शर्फ कब हासिल होगा? तो फरमाया कि ताकि ये शर्फ तुमको हासिल हो जाए, इस वजह से एक वाकया वहद क्या होगा। और ऐसा हुआ कि 70 साहबा क्या हो गए, उनको शहादत की नेमत इस जंग में मेरी। वल्लाहु ला युहिब्बुज जालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज पसंद नहीं करता। ये बीच में एक जुमला यहाँ पर इरशाद फरमा लिया उसी बात को समझाने के लिए कि अभी जंग उहद में अगरचे तुमको ऐसा लग रहा है कुफार ने तुमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा लिया, तो इसका मतलब हरगिज ये मत समझना कि अल्लाह उनको क्या है, चाहता है इसलिए इतना मौका उनको दिया। वल्लाहु ला युहिब्बुज जालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को हरगिज पसंद नहीं करता। तीसरी हिकमत यहाँ पे बयान फरमाई जंग उहद में कि इस तरह का वाकया क्यों पेश आया। वलियुमहिस्सल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफिरीन, और ताकि अल्लाह ईमान वालों को पाक साफ कर दे मैल कुचैल से, वयम हकल काफिरीन, और काफिरों को मिटा दे। ये तीसरी हिकमत यहाँ पे बयान की, जिसको अभी मैंने बयान किया। यानी ईमान वालों पर जो मुसीबत आती है, वो मुसीबत क्या है, ईमान वालों के लिए रहमत है। राहत भी रहमत है, मुसीबत भी रहमत है। तो मुसीबत के जरिए अल्लाह ताला क्या करते हैं, ईमान वालों के गुनाहों को क्या कर देते हैं, उनको गुनाहों से पाक साफ कर देते हैं और उनके दर्जात को बुलंद कर देते हैं। इसी तरह से मुसीबत और मुश्किलात में आदमी के अखलाक और ज्यादा क्या हो जाते हैं, बुलंद हो जाते हैं। आदमी के अखलाक और ज्यादा क्या हो जाते हैं, हसीन तरीन बन जाते हैं। तो ये जो मुसीबत है वो ईमान वाले के, तुम्हारे ईमान वालों को कैसे नफा देगी कि तुम्हें अखलाकी तौर पर और ज्यादा क्या कर देगी, शाइस्ता बना देगी, और तुम्हारे गुनाहों को क्या कर देगी, कफारा बन जाएगी। तो इस वजह से ये हिकमत उसके तहत तुमको जो ये मुसीबत पेश आई कि ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को मैल कुचल से साफ कर दे, वहम हकल काफिरीन, और काफिरों को मिटा दे। तो काफिरों को मिटाने का क्या मतलब है, वो यही मतलब है कि इस नुकसान पहुंचाने के बाद उनकी हिम्मतें और बढ़ जाए और उनका तकब्बुर और बढ़ जाए, और फिर अल्लाह ताला अंजाम के तौर पर उनको क्या कर दे, हलाक कर दे। या इस वजह से कि वयम हकल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को मिटा दे इस तौर पर के ईमान वालों पर जुल्म करने की वजह से, और अल्लाह के पसंदीदा बंदों पर जुल्म करने की वजह से उसके अंजाम के तौर पर अल्लाह ताला इनको हलाक कर दे। तो मजलूम यानी हक वालों को सताने वाले, उनके साथ हमेशा महक, यानी उनकी जो पहचान है और उनकी कुव्वत है वो कभी पनपती नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उसको मिटा देते हैं। वहम हकल काफिर, इसी तरह का वर्ड किधर आया था, सूद में आया था। वहां पे उसकी तफसीर अच्छी तरह से बयान की गई। वहम हकल काफिर, अल्लाह ताला सूद को क्या कर देते,
مٹا دیتے ہیں، یعنی اس کی برکت کو، اس کے ذریعے جو آپ کو ایک بینیفٹ نظر آ رہا ہے، زیادتی نظر آ رہی ہے، اس کی برکت کو مٹا دیتے، کبھی پنپ نہیں پاتی ہے اس کی چیزیں. تو یہاں پہ فرما رہے کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیا کرتا ہے ہمیشہ، ان کی نسل کبھی پنپ. تو ہر زمانے میں آپ دیکھو گے، فرعون کا جو زمانہ ہے، قارون کا زمانہ ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں ان کے پیچھے جو ہے چاپلوسی کرنے والے نہ ہو، کہ ان کی جب قوت تھی تو ان کے بہت سارے کیا رہ گئے، واہوائی کرنے والے ہو گئے، ان کی چاپلوسی کرنے والے ہو گئے. جیسے ابھی جو سپر پاور ہے اس کے آجو بازو میں ہم کو پوری دنیا جو ہے طواف کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو ہر زمانے میں ایسا ہی رہا ہے کہ ظالم اور جابر ان کی جو ہے ساتھ میں ان کی قوت کو دیکھ کر جو ہے لوگ ان کی جو ہے واہوائی کرتے رہے، ان کے چاہنے والے رہے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، لیکن جب ان کی ہلاکت ہو گئی تو اس کے بعد ان کو کبھی بھی ان کا تذکرہ جو ہے وہ ذکر خیر کے طور پر نہیں کیا گیا، بلکہ لعنت اور تان کے طور پر ہی. تو ابھی بھی جو بڑی بڑی طاقتیں جو واہ واہی بٹور رہی ہے، یہاں پہ نوبل پرائز لے رہے ہیں اور کیسے کیسے ایوارڈز لے رہے ہیں، جب ان کے انجام کو اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے گے تو قومیں ان کو ذکر بد کے ساتھ یاد کرے گی، کبھی کوئی ان کو ذکر خیر کے ساتھ. تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور ابھی آگے بھی ہونے والا ہے. ظالم اور کافر قوموں کو اللہ تعالیٰ محق ہمیشہ مٹانے والا ہے، یہ پنپ نہیں پائے گے ظلم کرنے والے. آگے اللہ تعالیٰ یہ دو آیت ہے، وَأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، یہ صحابہ کرام کو یہاں پہ سمجھا رہے کہ یہ جو مصیبت تم کو پہنچ چکی ہے، تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ الَّذِينَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہیں جانا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو، کہ تم میں سے کون اس کی راستے میں جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور کون صبر کرتا ہے. ابھی تک اس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوا. یہاں پہ علم سے مراد وہی ہے پہلے، یعنی ان کا اظہار نہیں ہوا، ان کا وہ صبر اور ان کی وہ استقامت ابھی تک ظاہر. اور وہ ظاہر کب ہوگے، غلبے میں ظاہر ہوگے. جب مسلمانوں کو غلبہ رہے گا تو مجاہد ظاہر ہو گئے، وہ تو اسی مٹ بھیڑ میں ظاہر ہو گئے نا. فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں پر اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. کیا تمہارا کیا گمان ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنت میں جانا اتنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو انہی مصائب کے ذریعے سے آزماتا رہے گا اور دیکھتا رہے گا کہ کون تم میں سے مجاہد ہے اور کون تم میں سے ثابت قدم رہ کر صبر کرنے والا ہے، اس کے دین کے لیے لڑنے والا ہے اور ہمتوں کو پختہ رکھ کر اس کے دین کے لیے جد و جہد کرنے والا ہے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گے، اس طرح کا امتحان لیتے رہے گے، اور یہی تو جنت کی قیمت بنے گی جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. جس جنت کی تم امید لگائے ہوئے ہو، جس جنت کی تم تمنا کیے ہوئے ہو، یا تم کو وہ اتنی آسان لگ رہی ہے، تو یہی تو قیمت بننے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا تم کو کیا لگ رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور یہ ساری چیزوں کو پار کیے بغیر، یہ ساری چیزوں کا سامنا کیے بغیر، ان تمام امتحانات سے گزرے بغیر. تو اگر ایسا سوچ رہے ہو تو یہ تمہارا گمان کیا ہے، وہم اور خیال ہے، ایسا ہونے والا. آزمایا جائے گا. دنیا میں آپ آئے ہو، آپ نے کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میری کتاب قرآن ہے، تو اس بات پر آپ کو آزمایا جائے گا، زندگی کے ہر موڑ پہ آزمایا جائے گا. ان تدخلوا الجنہ. اس کے بعد فرما وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، کہ اور تحقیق کہ تم موت کی تمنا کر چکے ہو اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ وہ تمہارے سامنے آئے. فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، سو اس کو تو اب تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا. وانتم تنظرون، تو کیوں آپ ملال کر رہے ہو. یہ اس آیت کا پس منظر یہ کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر ہونے کے بعد 313 ہی صحابہ اس میں شریک ہو چکے تھے، ہو پائے تھے. اس کے بعد جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہے اور جو دیگر صحابی ہے عمومی اعتبار سے، وہ سب لوگوں نے بہت ملال کیا کہ اتنی فضیلت والی جنگ، جن کے جو ہے شہید ہونے والوں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے اور جو شریک ہوئے ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے.
تو ان لوگوں نے بڑی تمنا ظاہر کی تھی کہ اس کے بعد اگر ہم کو موقع ملا تو ہم اس جنگ میں شریک ہو کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، ہم اپنے ایمان کو جو ہے ثابت کر دیں گے۔ تو اس طرح کے جو عزائم کیے تھے، اس طرح کی باتیں کی تھی، تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، کہ اس سے پہلے کہ تم موت کو دیکھو تم اس کی تمنا کر چکے ہیں۔ یعنی یہ جنگ احد جو سبب موت بنا، سبب موت یعنی یہ سبب موت کیا ہے؟ وہ جہاد ہے، جہاد کے ذریعے موت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تو تمنا کر رہے تھے تم اس سے پہلے، جنگ احد سے پہلے۔ تو اب جو ہے فقط رائی تم ہو، اب جب تم نے دیکھ لیا وان تم تنظرون، تو تم دیکھے جا رہے ہو، یعنی حیران ہو پریشان ہو۔ کیوں حیران ہو پریشان ہو؟ تو تم کو جو ہے جو تم نے تمنا کی تھی اس کا کیا ہو گیا؟ تم کو موقع حاصل ہو گیا۔ تو اب اس پر تم حیران ہو، ششدر کیوں ہو؟ بلکہ تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ موقع تمہیں ملا، اور اس میں جو ہے تمہارے افراد کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قتل ہو گئے، جو قتل کا جو اعلان تھا، قتل کی جو خبر تھی وہ شائع ہو گئی تھی، تو اس تعلق سے آیتیں بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر اگلی مجلس میں بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ جنگ احد تھی، اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے سیکھنے کے لیے، تین باتیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شکست حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں کی آپسی نا اتفاقی، وہ سبب بنی اس جنگ میں شکست کا، جو نقصان جو اٹھانا پڑا کہ آپس میں نا اتفاقی ہو گئی۔ نا اتفاقی ہونا یہ بہت بڑا جو ہے سبب ہے امت کی رسوائی کا۔ اگرچہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس چیز پر اتفاق ہو چکا وہ مناسب نہیں ہے، جو اس کے علاوہ دوسری صورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ مناسب ہے، وہ زیادہ صحیح ہے، لیکن اگر اس کی دعوت دی جائے اور اس پر لوگوں کو جمع کیا جائے تو انتشار پھیل جائے گا۔ سب کو تو میں یہاں پہ نہیں لے آ پاؤں گا، تو کیا ہو جائے گا؟ امت کیا ہو جائے گی؟ بٹ جائے گی۔ تو اس مناسب صورت کو ترک کر دینا یہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور اس ایک صورت پر امت کو جمائے رکھنا ہر فرد مومن پر کیا ہے؟ ضروری ہے، تاکہ امت کا شیرازہ بکھر نہ جائے اور ان کی قوتیں کم نہ پڑ جائے۔ تو جب نا اتفاقی امت میں آئے گی تو ان کی قوتیں کیا ہو جائے گی؟ تو نا اتفاقی ہو گئی تھی اس جنگ میں۔ کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ یہاں سے کیا ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، کچھ صحابہ نے سوچا کہ بھائی وہاں پر ہی قائم رہو۔ تو نا اتفاقی ہونا، کبھی بھی امت کے شیرازے کو بٹنے نہ دینا، دو رائے نہ ہونے دینا، اس کی حتی الامکان کیا کرنا؟ کوشش کرنا۔ اور یہ دو رائے نہ ہونے کا مراد کیا ہے؟ اعمال وغیرہ میں نہیں ہے کہ بھائی نماز سب ایک ہی طریقے میں پڑھو، وہ بھی ایک نیا فتنہ ہے جو ابھی جو ہے رائج ہے۔ ایک گروہ جو ہے، سارا گروہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے جو طریقہ ہے عبادت کرنے کا اسی طریقے پہ عبادت ہو، تو قیامت ہو جائے گی، کبھی بھی ایسا ہونے والا۔ جو وحدت مراد ہے وہ انتظامیہ امور میں، جو عقائد ہے اس میں وحدت مراد ہے، کہ وہاں پر کبھی امت کا شیرازہ کیا ہے؟ وہ بکھرنے نہ پائے۔ اور فروعی اعمال میں، سیکنڈری اعمال میں تو کیا ہے؟ ہر امام جو ہے اپنے حساب سے جس کو جس کا صحیح لگ رہا ہے وہ عمل کرے۔ اسی طرح دوسرا سبب اس جنگ میں شکست کا وہ بیان کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر کا کیا ہو جانا؟ مشہور ہو جانا، جس کا تفصیل سے بیان آگے آئے گا۔ اس کی وجہ سے صحابہ میں کیا ہو گئی؟ افراتفری ہو گئی۔ اور تیسرا سبب بیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، جو سب سے اہم ترین سبب بنا کہ اس جنگ میں حضور کی بات پر عمل کرنے میں کیا ہو گئی؟ چوک ہو گئی، جو ہے اس جنگ میں جو ہے نقصان کا خامیازہ۔ اس کے علاوہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تدبیر جو ہے اعلیٰ درجے کی اختیار کی تھی، جیسا کہ اس سے پہلی والی آیت میں ذکر ہوا، یہ سب بندی کتنے دماغ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہر طرح سے دشمنوں سے حفاظت کا جو ہے پورا انتظام کر لیا گیا۔ لیکن وہ ایک پہلو پہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، اسی پہلو سے دشمنوں نے کیا کر لیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، قائد اور جو امت کی باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں، اس کی نافرمانی ہونا، اس کی بات نہ ماننا، تو وہ جو ہے شکست کا کیا بنے؟ سبب بنے۔ تو یہ تین اسباب تھے جو امت کو سیکھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہر زمانے میں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تو ہی ہمارا پروردگار ہے، یا اللہ تو ہی آسمان و زمین کا پروردگار ہے، یا اللہ یہ قرآن تیری کتاب ہے، یا اللہ محمد تیرے آخری رسول و پیغمبر ہے، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تیری جنت کے حق ہونے کا، یا اللہ تیری جہنم کے حق ہونے کا، یا اللہ تیرے تمام وعدوں کے حق ہونے کا، یا اللہ اسلام کے ساتھ تیرے غلبے کے نازل ہونے کا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تیرا وعدہ حق ہے، یا اللہ ظالموں کو یا اللہ ہلاک کرنے کا تیرا وعدہ حق ہے، یا اللہ تیرے وعدے میں کوئی یا اللہ شک و شبہ نہیں ہے، یا اللہ اگرچہ ظاہری صورت یا اللہ اس کے بالکل خلاف ہو، یا اللہ کوئی اس پر اعتبار نہ کر رہا ہو، یا اللہ کفار اس پر یا اللہ استہزاء کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، یا اللہ ہم تیرے وعدے پر پورا اطمینان ظاہر کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے وعدے کو نازل فرما، یا اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما، یا اللہ ان متکبرین کے یا اللہ حوصلوں کو تکبر کو پاش پاش فرما، یا اللہ ان کی قوتوں میں رکھ کر ان کو شکست عطا فرما، یا اللہ ان کے اسباب میں ان کو رکھ کر یا اللہ شکست و ناکامی عطا فرما، یا اللہ قیامت تک کے لیے ان کو عبرت کا نشاں بنا، یا اللہ اہل ایمان کو یا اللہ ان کے دلوں کو ثابت قدمی نصیب فرما، یا اللہ صبر یا اللہ ان کے اوپر انڈیل عطا فرما، یا اللہ خوب ہم سب کو اللہ صبر عطا فرما، یا اللہ عافیت کا درخواست، یا اللہ ہم آپ سے عافیت کی درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، یا اللہ ایسا امتحان نہ فرما یا اللہ جس کی ہم یا اللہ تاب نہ لا سکے، یا اللہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکے، یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ عافیت کا معاملہ یا اللہ ہمارے ساتھ یا اللہ پیش فرما، یا اللہ ہم کو ثابت قدمی نصیب فرما، یا اللہ ثابت قدمی نصیب فرما، یا اللہ صبر جمیل یا اللہ ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ امت کے شیرازے کو یا اللہ متحد فرما، یا اللہ امت کے شیرازے کو دوبارہ متحد فرما، یا اللہ ہم کو قیادت یا اللہ ہم کو قیادت راشدہ نصیب فرما، یا اللہ ہم کو دوبارہ یا اللہ قیادت راشدہ نصیب فرما، یا اللہ امت کے شیرازے کو یا اللہ منتشر ہونے سے محفوظ فرما، یا اللہ باطل کی قوتوں کو یا اللہ منتشر فرما، یا اللہ ان کو بکھیر دے، یا اللہ ان کی تدبیر مضبوط ترین ہے، یا اللہ انہیں لگتا ہے ان کی تدبیر مضبوط ترین ہے، یا اللہ تیری تدبیر مضبوط ہے، یا اللہ ان کی تمام تدابیر کو یا اللہ ناکام فرما، یا اللہ ان کے انجام کو جلد از جلد ظاہر فرما، یا اللہ ان کے انجام کو جلد از جلد ظاہر فرما، یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے موافق، یا اللہ تو اپنی شان شان ہم سب کو عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔